أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. یہ سورہ حجرات ہے، پارہ 26 ہے، سورہ 49 ہے، آیات نمبر 6 ہے. آج اس پر بات کر لوں گا کہ جس فرقے میں ہم تھا پہلے اس کا نام مسلم تھا اور دین کا نام جو تھا اسلام تھا، لیکن اب ان لوگوں نے اپنا نام بدل کر کے جماعت توحید اور ٹرسٹ اور لکھا ہے. تو ان لوگوں نے مجھ پر فتویٰ لگایا ہے. میں ان تمام ساتھیوں سے جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان لایا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا کتاب کو مان رہا ہے اور اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے، تو ان ساتھیوں سے التجا ہے. یہ دنیا عارضی ہے، یہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ہوگی، ہم اور تم نہیں ہوگا. جماعت وہ اچھی ہوتی ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے بنی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے فتوے لگاتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے اس جماعت توحید اور ٹرسٹ والوں نے ماسٹر عبدالجبار شیرانی پر 2 فتوے لگائے ہیں. پشین والوں کا یہ فتویٰ جاری ہوا عید کے دن کہ ماسٹر عبدالجبار شیرانی جو ہے وہ منکر حدیث ہے. تو ان کی اس فتوے سے یہ معلوم ہوا کہ عبدالجبار جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے، حدیث کو نہیں مان رہا ہے. جب حدیث کو نہیں مانیں گے تو وہ کافر ہوگا، پھر کلمہ توحید جو اس نے پڑھا ہے پھر وہ کس طرح اس پر عمل کرے گا. صلات ہے، پھر اس پر کس طرح عمل کرے گا اور کس طرح یہ نماز پڑھے گا، اور رمضان کے روزے کس طرح رکھے گا اور کس طرح نہیں رکھے گا. اسی طرح زکوٰۃ ہو گیا، زکوٰۃ کس طرح پھر یعنی غریبوں کو دینا ہوگا، وہ کس طرح دینا پڑے گا. اسی طرح حج ہو گیا، جہاد ہو گیا، والدین کے ساتھ لین دین ہوگا. تو ان پشین والوں سے التماس ہے، التجا ہے کہ پہلے جو ہے ہر بات کی تحقیق لازمی ہے، فرض ہے. یہ جو رکھنے والے جاہل کتران لوگ ہیں، بس جب واٹس ایپ پر فتویٰ آ گیا، ایک انجینئر محمدین ہے جو وہ خود جو ہے جو کاروبار کر رہا ہے وہ اور رشوت میں مبتلا ہے اور سٹا وٹا کے تحت نکاح کرتے ہیں. ان جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرتد کیا ہوتا ہے. اس نے ماسٹر عبدالجبار شیرانی پر فتویٰ لگا کہ یہ مرتد ہوا ہے. مرتد اس کو
بولتے ہیں اور کہتے ہیں جو دین اسلام کا اور انبیاء کا انکار کرے اور اس دین اسلام سے مکمل انکار کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کرے، یا یہودی بنے یا عیسائی بنے یا شیعہ بنے یا قیدیانی بنے یا منکر حدیث بنے تو اس کو مرتد کہتے۔ لیکن ان جاہلوں نے اگر عام کافر نہ ہوگا، مرتد نہیں ہوا، تو اس فتوے کے مطابق یہ لوگ خود کافر بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جس نے کسی مسلمان پر فتویٰ لگایا کہ اے یہودی، اے نصرانی، اے مجوسی، اے کافر، جو بھی الفاظ اس کے منہ سے نکلا، اگر اس میں وہی عمل تھا تو بے شک وہی کافر ہے، اگر وہ نہیں تھا اور وہ فتویٰ آپ پر واپس الٹے گا، خود کافر ہوگا۔ تو میرے مسلم بھائیوں، اس جماعت نے مجھ پر 2 فتوے لگائے ہیں بغیر تحقیق کے، رب گواہ ہے، مسجد میں کھڑا ہوں، آج تک مجھے ایسا جماعت نظر نہیں آیا کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں اور اس کے ساتھ دین اسلام کا کام کر لوں گا۔ لیکن اس جاہل لوگوں نے مجھ پر فتوے لگائے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ کی رضا کے لیے خوب تحقیق کرو، میرا ایک عمل بیان کرے کہ وہ اس حدیث سے انکار ہے یا اس آیات سے انکار ہے۔ اس جماعت والے خود اس میں ایک شرک آیا ہوا ہے، 2 اعمال کفر کا اس میں ابھی آئے ہوئے ہیں، اور 3 اعمال بدعت کا اس میں نمودار ہوا ہے۔ میں ان کو ثابت کر سکتا ہوں۔ اگر اس جماعت کا جو امیر عبداللہ ہے یا شورا کے جو اراکین ہیں یا پشین کے جو اراکین ہیں، اس کے ساتھ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ ساتھ مناظرہ اگر ہم نے نہیں جیتا اور اس نے نہیں جیتا تو پھر اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو اور یہ لوگ خود اپنے بچوں کو اس پہاڑی میں آ جائے، ادھر مباہلہ کر لیں گا۔ ہر گمراہ، ہر کافر و مشرک کے ساتھ میں مناظرے کے لیے چیلنج دیتا ہوں، ہر مسئلے پہ چیلنج دیتا ہوں کہ آ کر میرے ساتھ بات کریں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو کفار کا ہو وہ والدین کے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ جو میں اس جماعت میں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر یہودی، ہر نصرانی، جب ان کو موت آتی ہے اس کا موت ایمان پر آتی ہے۔ دوسری یہ 2 شرک ہے، ایک شرک ہے ان لوگوں نے اسلام کی بجائے توحید کا نام رکھا اپنی جماعت کے لیے۔ 3 بدعات ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں باجماعت، یہ نہ اللہ کی کتاب میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے، یہ ہے عشاء کے ساتھ۔ اور 3 طلاق ایک جگہ پر تھے، میرے پاس تقریباً 25 آیاتیں ہیں جو اللہ کا کتاب میں موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ اکٹھے 3 طلاقیں دے دینا بدعت ہے، اور جمعے کے خطبے سے پہلے جو واعظ و نصیحت کرتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ تو رب کائنات کا ارشاد ہے، میرے بھائیو غور سے سنو، ان لوگوں نے جو ہم پر فتوے لگایا اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا منع ہے، وہ اس لیے اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے
بات کر لے تو ان کو خود بخود سمجھ آ جائے کہ میری جماعت جو ہے وہ گمراہی پر ہے اور عبدالجبار حق پر ہے، اس لیے یہ بول چال بند کر دیا، بات چیت بند کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایک گمراہی کی طرز کا ایک معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 صحابہ تھے جو جنگ تبوک سے رہ گئے تھے، اس پر اللہ کی طرف سے پابندی تھی۔ یہ لوگ اس آیات اپنے آپ پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ گمراہی کن فتویٰ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام۔ اگر مسلمان ہے آ جا میرے ساتھ بیٹھو، جو میں منکر حدیث ہو وہ آ کر میرے سامنے پیش کرے کہ اس حدیث کا آپ منکر۔ ان لوگوں کا میں 200 آیات پیش کروں کہ یہ لوگ آیتوں کا منکر ہے، اور 300 سے زیادہ حدیث پیش کروں کہ یہ لوگ ان حدیثوں کے منکر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق و بدکار، بنبأ خبر لے کر، فتبینوا تو خوب ان کی تحقیق کر لو۔ اگر تحقیق نہ کیا تو اپنے فتوے کے مطابق خود کافر و مرتد ہوں گے۔ ان تصیبوا کہ کہیں تم نقصان نہ پہنچاؤ، قوماً کسی قوم کو، بجہالت نادانی سے، بے علمی سے، اپنی جہالت سے، فتصبحوا پھر ہو جاؤ، علی ما فعلتم نادمین، اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے۔ تو یہ آیات اور مسلمان سامنے رکھ کر جو بھی فتویٰ لگائے گا تو یہ خوب تحقیق کرو۔ سننے میں آیا ہے کہ ان ظالموں نے ایک مخلص ساتھی منور سلطان کو بھی جماعت سے نکالا ہے۔ سننے میں آیا ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، صرف کسی نے فون پر ہم کو بتایا تھا کل کی یعنی جمعے والا دن، اور کسی نے رکنی سے فون کیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک فاروق لغاری صاحب پر بھی ان لوگوں نے یعنی پابندی لگائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رب کا ارشاد، اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ابھی آپ کے پاس یہ فتویٰ آیا ہے کہ عبدالجبار مرتد ہوا ہے، کافر ہوا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی نادانی میں نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تو میرے بھائیوں، میں الحمدللہ مسلم ہوں، کسی حدیث کا انکار میں نہیں کرتا ہوں، اس حدیث کا انکار کرتا ہوں جس میں انبیاء کی توہین ہو، امہات المومنین کی توہین ہو، متعے کے بارے میں یا صحابہ پر ایسے بات گڑنے کا جو اس میں صحابہ کی توہین ہو، اور اللہ کا میرے پاس اور عمل پر اللہ کا کتاب ہوگا، اور اللہ کی کتاب کے نیچے حدیث نبوی ہوگا۔ اگر یہ لوگ واقعی مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو وہ بھی اپنے ہر عمل پر اللہ کا کتاب پیش کرے اور ساتھ ساتھ سنت نبوی پیش کرے۔ تو اللہ کے واسطے یہ مسجد جو بنا ہوا ہے توحید مسجد، یہ دین اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، مسلمانوں کے نام پر بنا ہوا ہے۔ اس مسجد میں توحید بیان ہوگا، اللہ کا کتاب بیان ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت بیان ہوں گے، ان دو کے علاوہ اور کسی کی بات نہیں چلے گا۔ یہ مسجد ان کا حق ہے جو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ پر عمل کریں گے۔ اگر کسی نے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر کسی نے اللہ کا کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑا تو رب کائنات کا فتویٰ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ ان کافروں سے محبت نہیں کرے گا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، مرتد نہیں ہوں۔ یہ جو رکھنے والے جوہلا ہے وہ دین محمد جو اپنے آپ کو انجینئر کہتے ہیں، یہ خود کافر ہے، مشرک ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ ایک مخلص ساتھی پر مرتد کا فتویٰ لگاتا ہے، منکر حدیث کا فتویٰ لگاتا ہے۔ یہ پشین والے کو غور سے سوچنا چاہیے، آ کر میرے ساتھ بیٹھے، ہر مسئلے پہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے سمجھا لے۔ اگر ان کو علم نہیں ہے، میں خود ان کو اللہ کے کتاب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھا لوں گا۔ اگر اللہ کی رضا ان کے دل میں ہو اور دماغ میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، پھر یہ قوم مسلم بنے گا، ورنہ یہ لوگ امیر پرستی کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں، جماعت کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جماعت کام نہیں آئے گا، جو کام آئے گا وہ اللہ کا کتاب ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگا۔ الحمدللہ میں اکیلا ہوں تو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچانا آپ پر لازمی ہے، فرض ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ آپ لوگ خود اس پر سوچو کہ جبار کون سی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کس آیات کا انکار کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔